ہم نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی اور جو وہ شخص ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا اس کے ووٹ جو ہے 350 سے 400 سے بڑھا کر 10,000 تک پہنچا دیا گیا۔ 10-11 ہزار ووٹ 10 سے 12 ہزار ووٹ تو اس میں سارے بوگس سے جعلی۔ دیکھیے جو انتخابات ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، پورے پاکستان کے عوام کے سامنے ہے، کوئٹہ کے لوگوں کے سامنے ہے۔ جس طرح کی دھاندلی ہوئی، جس طرح کے ووٹ چرائے گئے، اس کے بعد پھر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ سوائے اس کے کہ ہم الیکشن ٹریبونل میں آئے۔ تو ہم ٹریبونل میں آئے، یہاں پر ہم نے اپنا کیس لڑا۔ کیس میں جو ہے معزز عدالت کی طرف سے پہلے مرحلے میں فیصلہ ہوا کہ جتنے بھی ووٹس ڈالے گئے ان کے جو ہے بایو میٹرک جو ہے ویریفیکیشن ہو جائے۔ تو اس پروسیس کے لیے بھی ہم نے انتظار کیا۔ آج وہ لمحہ پہنچا ہے جس میں نادرا کی جانب سے ان کے افسران نے اپنی رپورٹ جمع کرانی ہے یہاں پر، اور آج 26 فروری کو جو ہے وہ رپورٹ جو ہے انسیلڈ ہونی ہے۔ اس کے بعد رپورٹ ہمارے وکلاء کے حوالے ہوگی کہ اس میں کس طرح کی رپورٹ نادرا کی طرف سے جمع ہوئی ہے۔ ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، قبل از وقت ہوگا، رپورٹ سامنے آئے گی تو اس کے بعد پھر ہم بات کر لیں گے۔ جہاں تک جعلی ووٹوں کی بات ہے تو یقیناً جو ایکچوئل ووٹ پڑے تھے اس میں ہم نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی، اور جو وہ شخص ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا اس کے ووٹ جو ہے 350 سے 400 سے بڑھا کر 10,000 تک پہنچا دیا گیا۔ کیس تو ہمارا الیکشن ٹریبیونل میں پچھلی مارچ 2024 سے چل رہا ہے۔ یہ مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے ووٹ ویریفیکیشن کے لیے نادرا کو چلا گیا۔ آج نادرا رپورٹ سبمٹ ہوا، اس کی کاپیز جو ہے ساری پارٹیز کو ملے ہیں، تو پارٹی رپورٹ کو ہم دیکھیں گے۔ اس کے اوپر اگر کوئی آبجیکشن بنتا تھا تو انشاءاللہ 28 تاریخ کے لیے کیس فکس ہے، اس پہ پھر بحث ہوگا۔ پھر اگر کوئی جینون آبجیکشن ہوا تو پھر رپورٹ شاید ریویو ہو جائے، ادروائز پھر وہ فائنل ججمنٹ کے لیے کیس چلا جائے۔ دیکھیے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ اس سیاسی عمل میں شامل ہیں یا پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں، وہ نہ پارلیمانی آداب سے واقف ہے، نہ سیاسی آداب سے واقف ہے، نہ ان کا جو ہے کوئی سیاسی کیریئر ہے، نہ وہ اس پروسیس سے گزرے ہیں۔ ہم تو ویسے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست ایک مسلسل اور مستقل عمل ہے۔ تو انہوں نے جس طرح جو ہے یہ لوگوں کی رائے چرائی ہے، جس طرح لوگوں کی سیٹ چرایا ہے، تو اس کے لیے جس طرح کی بھی وہ جتن کر رہے ہیں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ ہم اپنے عوام کے حقوق کے لیے، ان کے رائے کے لیے، ان کے ووٹ کے لیے آخر وقت تک تمام دروازے کھٹکھٹائیں گے انصاف کے۔ نادرا رپورٹ ابھی تک ہمیں موصول نہیں ہوا ہے، ہمیں بھی اپلائی کریں گے، شام تک ہمیں مل جائے گا، پھر ہم دیکھیں گے۔ اس میں نادرا نے جن چیزوں کو مینشن کرنا ہوتا ہے کہ اس میں فار ایگزامپل اگر کوئی بوگس شناخت کارڈ نمبر لگا ہوا ہے، کوئی انگوٹھے کا نشان غلط لگا ہوا ہے، یا انگوٹھے کی جگہ کسی اور انگلی کا نشان لگا ہوا ہے، یا کسی کاؤنٹر فائل پہ یا کسی بیلٹ پیپر پہ شناختی کارڈ نمبر مسنگ ہے، یا کوئی ایکسپائرڈ شناختی کارڈ کے اوپر ووٹ کاسٹ ہوا ہے، یا کسی فوت شدہ شخص کے شناختی کارڈ کے اوپر ووٹ کاسٹ ہوا ہے، تو یہ ساری چیزوں کو کمپائل کر کے الگ الگ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے نادرا اپنے رپورٹ میں شامل کر دیں۔ اچھا سر، ری پول اگر ہوتی ہے اس کے لیے آپ کتنے خوشبین ہیں، اور کیا لگتا ہے آپ کو، کیا آپ اس میں کنٹیسٹ کر پائیں گے؟ یہ پھر ہماری سینٹرل کونسل فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد جب عدالت کا فیصلہ آئے گا تو انشاءاللہ اس پر ہم بیٹھیں گے، آپ سارے دوستوں کو بھی آگاہ کر لیں گے کہ اس میں ہماری حکمت عملی کیا ہوگی۔ اس میں یہ تقریباً کوئی 10-11 ہزار ووٹ 10 سے 12 ہزار ووٹ تو اس میں سارے بوگس سے جعلی، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں سے فار ایگزامپل 8,000 یا 9,000 بھی نادرا نے پکڑ لیے، ٹھیک ہے، یا ان کے سسٹم نے اس کو سینسر کیے، تو پھر یہ ری پولنگ کی طرف چلا جائے گا۔